شوکت تھانوی ایک ہمہ جہت تخلیقی شخصیت اپنی تازہ ترین تصنیف مضامین سے منتخب جناب شوکت تھانوی پر ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ شوکت تھانوی ایک ہمہ جہت تخلیقی شخصیت۔ ایک زمانہ بیت گیا، مگر اپنے آبائی گھر کی وہ حدت آمیز سے پہر آج بھی یاد ہے۔ یوں بھی یاد رہا کہ غالباً اس روز حج تھا اور عید الاضحیٰ کی تیاری عروج پر تھی۔ گھر کے تمام افراد، بڑے بوڑھے، تقریباً سب ہی شائقین موسیقی تھے۔ شعر و ادب سے بھی چند ایک کو لگاؤ تھا، گراموفون ریکارڈ بھی بجتے تھے، مگر سب سے زیادہ جھکاؤ ریڈیو کی سماعت کی طرف تھا۔ یہ باقاعدہ سنا جاتا تھا۔ موسیقی سے لے کر خبروں کے بلیٹن تک بڑے انہماک سے سنے جاتے تھے۔ اچانک ایک تایازاد بھائی کی نسبتاً بھاری آواز آئی، ارے قاضی جی فوت ہو گئے، قاضی جی فوت ہو گئے، ریڈیو والے قاضی جی۔ پھر یہی سناؤنی دو ایک اور آوازوں میں بھی سننے کو ملی۔ کچھ دیر تک یہی اداس کر دینے والی خبر اس اداس ہوتی سے پہر کو اور بھی ملول کر گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر کے دروازے پر دستک کے ساتھ ہی آواز آئی۔ ایک بزرگ تھے جو ریڈیو سے خبریں سن کر غالباً ابھی ابھی یہ خبر لے کر آئے تھے۔ ارے کیا ہوا قاضی جی کو؟ پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ یہ ایک بزرگ خاتون کے الفاظ تھے۔ ایک اور مسن خاتون چادر سے پورا جسم ڈھانپ کر ہمارے دروازے کے قریب آ گئیں۔ ارے آپا، پتہ بھی ہے قاضی جی کون تھے؟ وہ بزرگ خاتون جن کے بزرگ لکھنؤ کے رہنے والے تھے بولتی گئیں۔ ارے بھائی، یہ قاضی جی مشہور مصنف شوکت تھانوی تھے۔ ساتھ والی پھوپھو بولی، ارے آپا جانے بھی تھے، وہ کہاں کے شوکت تھانوی تھے؟ شوکت تھانوی اور ہے، ریڈیو والے قاضی جی اور ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی بحث چھڑ گئی۔ بالآخر سب قاضی جی کی رحلت کا سن کر خاموش اور افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے کمسنی کے باعث اس بحث کو توجہ سے کیا سننا تھا، بس ایک افسردگی کا احساس مجھے بھی اپنے آپ میں لپیٹ رہا تھا۔ مگر اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ قدرت کے فیصلے بھی عجیب اور اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ آنے والے کئی برسوں کے بعد میں بھی اس مائکروفون کے سامنے بیٹھ کر ریڈیو لاہور سے بطور اناؤنسر براہ راست براڈ کاسٹنگ کیا کروں گا۔ وہی اسٹوڈیوز، وہی جگہ جہاں پر شوکت تھانوی جیسے نابغہ بولتے رہے، چلتے پھرتے رہے۔ میری حیرت اور بھی سوا ہو جاتی جب مجھے یہ خیال آتا کہ اللہ کریم نے قوت تخلیق کے حوالے سے کیسے کیسے انمول رتن پیدا کیے، کیسے کیسے نابغہ اور جینیس اس دنیا میں آئے اور اہل علم و ادب کو بہت کچھ دے کر چلے گئے۔ بس رہے نام اللہ کا۔ ریڈیو لاہور کے عہد ماضی کے مشہور و معروف اور بہت مقبول کردار قاضی جی فی الحقیقت شوکت تھانوی ہی تھے، جو قدرت کے عطا کردہ معدود چند نابغاؤں میں تھے۔ ان کے فکر و فن پر آج سینکڑوں صفحات سپرد قلم کیے جانے کے منتظر ہیں۔ بلا شبہ برصغیر پاک و ہند میں ان کی شخصیت اور فکر و فن پر بہت کچھ لکھا گیا، مگر خدا لگتی بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ شعر و ادب اور ریڈیو کی دنیا کو دے گئے، اس کے مقابلے میں ان کے اعتراف فن کا عشر اشیر بھی سامنے نہیں آیا۔ محترم بزرگوارم جناب ابوالحسن نغوی نے اپنی ایک مستطاب تصنیف یہ لاہور ہے میں شوکت تھانوی کے زرق ذہن، زود نویسی اور پرگو ہونے کے حوالے سے ایک بڑی کھری، سچی اور بلیغ بات لکھی ہے۔ نغوی صاحب رقم تراز ہیں۔
صلاحیتوں کی ودیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شوکت تھانوی پر بڑا کرم تھا۔ وہ ہر وقت ہر موضوع پر شعر کہنے کی بھرپور قدرت رکھتے تھے۔ شوکت تھانوی کا سواد خط نظر افروز تھا، لکھ کر کاٹنے کے تو وہ قائل ہی نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی ورق آپ کو مل جائے تو دیکھیے گا، وہ صفحے کے صفحے، دفتر کے دفتر بے تکان لکھتے چلے جاتے تھے۔ مگر کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی قلم زد کیا ہوا فقرہ یا لفظ نظر آ جائے؟ لکھنے کے معاملے میں وہ کسی ذہنی یا نفسیاتی الجھن میں مبتلا نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان کے تخلیقی سرمائے پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ فی الحقیقت اردو ادب کا ایک ایسا انمول رتن تھے، ایک ایسا ہشت پہلو نگینہ تھے کہ اسے جس بھی پہلو، جس بھی زاویے سے دیکھا جائے، اسی پہلو سے اس کی چھب اپنی تابانی اور جگمگاہٹ دکھانے لگتی ہے۔ ان کے بہت ہی قریبی دوست نامور ڈرامہ نگار جناب امتیاز علی تاج انہیں ہمیشہ علامہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ شوکت تھانوی، جن کا اصل نام محمد عمر تھا، کہ جن پر اردو ادب کو ہمیشہ ناز رہے گا، شاید ہی کوئی ہم عصر، کوئی نابغہ ایسا ہوگا جو ان کی بے پناہ تخلیقی قوت اور زور قلم کا قائل نہ ہوگا۔ ناول، افسانہ، مضمون، خاکہ، کالم نگاری، اخبار نویسی، ڈرامہ نگاری، شاعری، غرض انہوں نے جس صنف سخن پر بھی قلم اٹھایا، علم و ادب کے دریا بہا دیے۔ قدرت نے ان کے قلم پر ہون برسایا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں ہمہ وقت تخلیق کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہتا۔ طنز و مزاح نگاری کے ضمن میں وہ اپنے گہرے اور انمٹ نقوش ثبت کر گئے۔ نشریاتی ادب، صداکاری اور پھر صوتی اداکاری میں ان کے عہد کا کوئی فنکار ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ ریڈیو کے بیشتر فنکار انہیں صداکاری کے حوالے سے اپنا گرو تسلیم کرتے تھے۔ محمد عمر المعروف شوکت تھانوی کا آبائی وطن تھانہ بھون تھا۔ اسی نسبت سے وہ اپنے قلمی نام شوکت کے ساتھ تھانوی لکھا کرتے تھے۔ تھانہ بھون یوپی کے ضلع مظفر نگر کا ایک مردم خیز قصبہ ہے۔ ان کے والد مکرم کا نام منشی صدیق احمد تھا۔ شوکت تھانوی کی اپنی رقم شدہ سرگزشت ماں بدولت کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 2 فروری 1904 ہے اور پیدائش بندرا بن ضلع متھرا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال میں ہوئی۔ بھوپال کے بعد ان کے والد کا تبادلہ لکھنؤ ہو گیا۔ کچھ سال یہیں زیر تعلیم رہے مگر بوجہ سلسلہ تعلیم منقطع ہوتا رہا۔ عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم مختلف اساتذہ سے حاصل کی۔ ریاضت مطالعہ اور فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے زبان دان اور شعر و ادب کے جید علماء فن انہیں رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 1930 تا 1938 وہ مختلف جرائد کے نائب مدیر اور مدیر رہے، پھر اخبار نویسی میں بھی مشغول رہے۔ 1938 میں لکھنؤ ریڈیو قائم ہوا تو چند ماہ بعد ہی وہاں بطور مصنف اور صداکار ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد لاہور آ کر پنچولی آرٹ پکچرز سے بطور نغمہ نگار اور کہانی نگار بھی وابستہ رہے۔ یہ عرصہ چند ماہ پر ہی مشتمل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہو گئے اور تاحیات وفاداری بشرط استواری کے مصداق یہیں گزار دی۔ انہوں نے اپنی بے پناہ متنوع صلاحیتوں سے نشریاتی ادب، ڈراموں، خاکوں اور صداکاری سے اپنے وقت کے اس اہم ترین نشریاتی ادارے کے دامن کو مالا مال کر دیا۔ اس دور کا ان کا مقبول ترین کردار قاضی جی تھا۔ یہ فیچر انہی کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور قاضی جی بھی وہ خود ہی بنا کرتے تھے۔ پاک و ہند میں ان کی صداکاری کی دھومیں مچی رہیں۔
یہاں تک کہ فلم آزاد میں دلیپ کمار نے بھی بولنے کا یہی انداز اپنایا تھا۔ شوکت تھانوی نے 1953 میں فلم گلنار میں نور جہاں کے والد کا یادگار کردار ادا کیا کہ جنہیں لکھنؤ کے اصل اور حقیقی نوابوں نے بھی جی بھر کر سراہا تھا۔ مختلف آوازوں میں مختلف کردار ادا کرنے میں انہیں جو ملکہ حاصل تھا وہ خاص انہی کا حصہ تھا۔ ان کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے۔ چند منتخب تصانیف یہ ہیں: موج تبسم، بحر تبسم، دنیائے تبسم، لاہوریات وغیرہ وغیرہ، سودیشی ریل، خپتی، ڈھونگ، معمہ خاتون۔ جس روز ان کی روح نے قفس عنصری سے رہائی پائی، حج کی برکات کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ 4 مئی 1963 ہفتے کے روز صبح 8:30 بجے شعر و ادب اور ریڈیو کی دنیا کا یہ بلبل ہزار داستان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔